نبی کی شریعت، نبی کا دین، اس کی ضرورت، اہمیت اور تقاضوں پر کچھ لب کشائی کی جسارت کروں۔ میرے محترم دوستوں، تعارف بھی کرا دوں کہ میں خطیب نہیں ہوں۔ حضرت نے خطیب اسلام کا لفظ کہا۔ اللہ تعالیٰ خطابت کے اس میدان میں آ کے ہمیں خطابت کے وہ جوہر عطا فرمائے، وہ الفاظ عطا فرمائے جن کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم انجیکٹ کر سکیں، اور اللہ عملی زندگی کی حقیقی تصویر بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو اور الفاظ، ان کا بھی مارکیٹ میں ایک مقام ہے اور ان کی بھی ایک اہمیت ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من البیان لسحرا، بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے، بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جادو کی طرح لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جو انقلاب آیا، میری کمزور معلومات کے مطابق دو راستوں سے آئے۔ پوری دنیا میں جو آج تک انقلاب آئے، کوئی علاقائی تناسب سے تھا، کوئی ملکی لیول پہ تھا، کوئی برادری ازم پہ تھا، کوئی مذہب کے نام پہ تھا، اور کوئی فاشسٹ ازم کے نام پہ تھا، کوئی سوشل ازم کے نام پہ تھا، کوئی جمہوریت کے نام پہ تھا، کوئی پیغمبر انقلاب کے نام پہ تھا۔ ان تمام انقلابوں میں دو چیزوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو گفتگو نے، اور دوسرا قلم نے۔ آج پہلے چونکہ جتنے بھی انقلاب آئے ان میں گفتگو کا اور قلم کا بڑا دخل رہا ہے۔ یہ جو اسلام کا انقلاب تھا، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، عملی اس کی زندگی کمزور ہے، قرآن و سنت کا پاس نہیں رکھتا، قرآن و سنت کی معلومات نہیں رکھتا، اس کا احترام اس کے سینے سے ختم ہونے کے برابر کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد کالی کملی والے سرکار حرم، سرکار مدینہ، امام الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور ناموس کی بات آتی ہے تو یہ بازار میں کھڑا ہوا مسلمان اپنی دکان بند کرتا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے کہ کون کمینہ ہے جو میرے محبوب کے بارے میں بات کرے، میرے محبوب کے بارے میں بات کرنے والے کا چہرہ مجھے دکھاؤ، اس کے گریبان تک پہنچوں اور اس کی زبان نکال کے گدھی سے باہر پھینک دوں۔ یہ اس نوجوان کا تقاضا ہے جو بالکل بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ پیغمبر انقلاب کا وہ انقلاب ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی سینوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ملکوں میں، معیشت میں لوگوں کے قلوب و اذہان پر اس طرح حکومت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کی حکومت کسی کو ملی نہ ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا اور گفتگو کا انقلاب تھا۔ ایسا کمال انقلاب کہ حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملے بڑے بڑے قبائل کو ٹیبل ٹاپ پہ لا کے کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ وہی قبیلے ہیں جو حضور علیہ السلام کو خاتم بدہن حضور کے بارے میں نعوذ باللہ صاحب اور مجنون کے الفاظ، اور یہ تک کہا، یہ لفظ سن کے دیکھے، سوچ کے دیکھے، یہ تک کہا تو ملا تھا خدا کو نبی بنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھرے بازار میں، بھرے مرکز میں، طواف کے دوران
انقلاب ایسا تھا، گفتگو کا تقاضا ایسا تھا، حضور کا مشن ایسا تھا کہ جب ان کو ضرورت پڑی، جب مکہ تلوار اٹھنے کے قریب تھی، یہ کہتا تھا یہ پتھر میرا قبیلہ سب سے پہلے، میرا قبیلہ سب سے بڑا، میں سب سے اعلیٰ، حسب و نسب میرا اعلیٰ، مال و دولت میرے پاس زیادہ، گفتگو کے تقاضے ہم آہنگی میرے پاس زیادہ، مجمع اور نفری میرے پاس زیادہ، تو یہ پتھر میرا قبیلہ رکھے گا۔ قبائل آپس میں لڑنے کے قریب تھے، اور یہاں محبوب علیہ السلام کے انقلاب کی جو کرنیں ہیں وہ روشن ہو رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے حضور پر ایمان نہ لانے والے لوگ بھی اس موقع پر، جب حضور علیہ السلام کی شخصیت ان کے سامنے تھی، اس موقع پر حضور علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ حضور اس بدعملی کے نظام کو ختم کر کے آئے تھے۔ حضور بے راہ روی، بے اعتدالی کا لمحہ اور اس زندگی پر، اس ڈگر پر چلنے والے لوگوں کا رخ موڑنے آئے تھے۔ حضور خون کے پیاسوں کو لوگوں کے لیے جان دینے کا جذبہ انجیکٹ کرنے، پیدا کرنے آئے تھے۔ حضور ان لوگوں میں انقلاب کی روح پھونکنے آئے تھے جو لوگوں کی جان کے در پہ تھے، جو ایک بات پر تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، اس پر سال ہر سال